الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا مال اور آل و اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے زینت کا سامان ہے، خوبصورتی کا سامان ہے، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گی. سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کہتا ہے کہ زیادہ طلبی نے تم کو لہو میں ڈال دیا، یعنی زیادہ طلبی نے تم کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دیا، اور جو زندگی کا اصل مقصد تھا اس سے تم کو غافل کر دیا، اور تم ہر چیز کی زیادہ طلب میں لگے رہے، اور اس قدر لگے رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے. لیکن تمہاری جو خواہش تھی زیادہ طلبی کی یہ مرتے دم تک کم نہیں ہوئی. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں ذکر فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ہے زندگی کے اصل مقصد سے زیادہ طلبی نے، ہر چیز کی زیادہ طلب. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ کس کی زیادہ طلب نے، کس چیز کو انسان زیادہ چاہتا ہے دنیا کے اندر. تمام چیزوں کو یہ شامل ہے. انسان دنیا کے اندر اقتدار چاہتا ہے، انسان دنیا کے اندر مال و دولت چاہتا ہے، انسان دنیا کے اندر پراپرٹی چاہتا ہے، جائیداد چاہتا ہے، انسان ناموری کے لیے دنیا میں مرتا ہے. تو ہر چیز میں انسان کی زیادہ طلبی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اور مل جائے، یہ ہمیں اور مل جائے. ہر چیز کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی زیادہ طلبی نے تم کو غافل کر کے رکھ دیا ہے، لہو میں ڈال دیا ہے. لہو کہتے ہیں ایسی فضول بات کو اور ایسے فضول کام کو کہ جس میں لگ کر انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول جائے، ایسے ہر کام کو لہو کہتے ہیں. جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں کو خطبہ سننا چاہیے، شروع کا معاملہ تھا. صحابہ اکرام خطبہ سن رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اسی دوران شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس دور میں عرب کی حالت یہ تھی اگر قافلہ آ کر چلا جائے اور صحابہ اکرام گندم وغیرہ نہ خرید پائیں تو کہو کہ سال بھر ہو سکتا ہے کہ ان کو گندم نصیب نہ ہو، روٹی نصیب نہ ہو.
تو اسی لیے صحابہ کرام نے سوچا کہ ابھی تو خطبہ ہی ہو رہا ہے، چلو چل کر تجارتی قافلے سے گندم وغیرہ خرید لیں۔ صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے۔ چند صحابہ کرام مسجد میں باقی رہ گئے، تقریباً 12 صحابہ کرام مسجد میں باقی رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن کریم کی آیت میں لہو سے تعبیر کیا ہے کہ خطبہ یہ اس وقت اصل تھا، اور اصل کو چھوڑ کر ایک لہو بیکار کام کی طرف آپ چلے گئے، جو خطبے کے مقابلے میں بہرحال بیکار کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب صحابہ کرام نے تجارتی قافلہ دیکھ لیا، جب صحابہ کرام نے ایک لہو، ایک بیکار چیز جو اللہ کے ذکر کے مقابلے میں حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو دیکھ لیا، انفضوا إِلَيْهَا، تو سب اس کی طرف چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے ممبر پر۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو لہو کا استعمال کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات لہو ہے جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے غافل کر دے۔ اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور صرف میری عبادت کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ اس سے غفلت برت کر انسان کسی بھی طرف جائے گا تو وہ اپنے مقصد اصلی سے غافل ہو جائے گا، اور دنیا میں لگ کر اپنی عاقبت کو اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے گا۔ تو زیادہ طلبی نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے زیادہ طلبی انسان کی کس میں ہوتی ہے، تو کس چیز میں انسان آگے بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، بڑی عمر کا ہوتا ہے، تو اس کا دل ان دو چیزوں میں جوان ہوتا رہتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، انسان تو بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا دل اور جوانی کی طرف جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حب الدنیا، پہلی چیز دنیا کی محبت۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر دنیا کی محبت اور رچنے بسنے لگتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، سن تمیز کو پہنچتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، تو اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دنیا تو بڑی مزے کی چیز ہے، دنیا میں رہنا چاہیے۔ اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت یہ دنیا فنا ہو جائے گی یا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے تو ہم خوب اس دنیا کے اندر رہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے اس کا دل اس سلسلے میں جوان ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز کہ جس میں انسان کا دل جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، فی طول العمل، لمبی لمبی خواہشیں، بڑی بڑی خواہشیں۔ جیسے جیسے انسان اپنی قبر کے قریب ہوتا ہے، قبر کی طرف جاتا ہے، انسان کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، ہمارا اپنا گھر ہو جائے، ہماری اپنی پراپرٹی ہو جائے، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارا جو ہے ہماری جوانی اچھی ہو جائے، ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے، یہ ہو جائے، ایک اچھی گاڑی ہو جائے۔ ان سب چیزوں کی خواہشات کو لے کر اس کا دن بدن جوان ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے لیکن ان چیزوں کو لے کر اس کا دل جوان ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ان چیزوں میں انسان حد سے آگے نکل جائے، دنیا کو برتنے میں، دنیاوی چیزوں میں اگر انسان کے اندر ہوس پیدا ہو جائے اور حد سے زیادہ اس میں لگ جائے تو یقیناً یہ چیزیں مذموم ہو جاتی ہیں۔
یہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں اور پھر انسان کو اس کے اصلی مقصد سے یہ چیزیں غافل کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مال محبوب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورتیں بیویاں محبوب تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ ایک تو مال محبوب ہے، مال پسند ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہد تھا وہ اختیاری تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے نا تو آپ کے پاس مال نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو لوگ دنیا کے خزانے رکھنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد جو تھا، دنیا سے بے رغبتی، وہ اختیاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں ایک دن تک سونا رکے۔ سونا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا۔ خود کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار لے رکھا تھا، ایک وقت کا کھانا رہن پر لے رکھا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا یا آپ چاہتے تو مال نہ ملتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے اس دنیا کے اندر مسکین بنا کر زندہ رکھ، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ میری موت آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جب مجھے اٹھایا جائے، جب میرا حشر ہو تو مساکین کے زمروں میں ہو۔ اے اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان تو بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا دل جوان ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو دنیا کی محبت، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں وطول العمل، اور لمبی لمبی خواہشات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کی جو فطرت ہوتی ہے اس کی حقیقت کو آپ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی بھر کر مال ہو، یعنی 2 بڑے بڑے میدان ہوں یا 2 پہاڑ کے درمیان کی جگہیں ہوں، اور ان کو مال سے بھر دیا جائے، 2 وادیاں اس طرح دے دی جائیں اس کو مال کی، لابتغى وادیا ثالثا، تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا کہ 2 وادیاں مال ہیں ہمارے پاس لیکن ایک وادی اور آ جائے تو اچھا ہے، وہ تیسری وادی دے دی جائے تو چوتھی کی طلب میں رہے گا کہ اتنا مال ہو گیا ہے، اگر اتنا ہی مال ہم کو اور مل جائے تو اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے اسے صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب تک زندہ ہے، جب تک قبر میں نہیں گیا ہے، جب تک قبرستان میں نہیں گیا ہے، تب تک اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب وہ مٹی کے نیچے چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تبھی اس کا پیٹ بھرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو توبہ کرتا ہے، یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان مرتے دم تک لگا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس جانب ہے کہ مرنے سے پہلے ہر شخص کو اللہ رب العالمین کو راضی کر کے مرنا ہے۔ ہر شخص کو مرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے مرنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو کر مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو
الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، تم مسلمان ہو، تم ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان عطا کیا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اس ایمان پر جمع رہے، استقامت کے ساتھ اس ایمان پر جمع رہے، اور جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، کلمہ پڑھ کر جائے، یہ اصل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اللہ رب العالمین اس شخص کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگلی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا انسان، دنیا کا یہ بندہ کہتا رہتا ہے، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اتنا مال میرے پاس اور آ جائے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری اولادیں ہیں، اور یہ میرا زیب و زینت کا سامان ہے۔ انسان اس کی رٹ لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما لہ من مالہ ثلاث، اس کا مال تو بس 3 طرح کا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، بس 3 طرح کا مال ہے جو اس کا اپنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل فافنا، جو کھا لیا، کھا کر ختم کر دیا، وہ اس کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ما لبس فابلا، جس کو پہن لیا، کپڑا خریدا پہن کے پرانا کر دیا، وہ اس کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَعْطَى فَأَقْتَنَا، اور جو اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا اور اس کو جمع کر لیا، وہ اس کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا یعنی صدقہ کر دیا، اور اس کو اپنے لیے جمع کر لیا، ثواب کے لیے اسٹور کر لیا، تو وہ اس کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کا مال ہے فَهُوَ ذَاهِبٌ، تو وہ جانے والا ہے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور وہ مال لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں اختلافات ہو جائیں، بھائی کہے گا میرا اتنا ہے، بہن کہے گی میرا اتنا ہے، اور دوسرے لوگ کہیں گے کہ میرا اتنا ہے، جھگڑے ہوں گے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو انسان کھا کر ختم کر دیتا ہے وہ اس کا ہے، جو کپڑا اس نے خرید کر اس نے پہن لیا وہ اس کا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے جمع کر لیا، اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دے دیا، قرض حسن دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا ہے۔ وما سوا ذلک فہو ذاہب، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ جانے والا ہے۔ وتارکہ للناس، اور اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ یہ ہمارے مال کی حقیقت، اور اس مال کی وجہ سے اگر ہم اللہ رب العالمین سے غافل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جائیں، تو یہ بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ طلبی نے، مال کی زیادہ طلبی نے تم کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کرنے نے تم کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی نہیں، قبرستانوں کی زیارت کر لی۔ اس کے اندر ایک نصیحت ہے، مقبرہ کی جمع آتی ہے مقابر، تم نے قبرستانوں کی زیارت کر لی، یعنی جس قبر میں تم کو جانا ہے، جس قبر میں جا رہے ہو تم، وہ صرف ایک قبر نہیں ہے بلکہ وہ قبرستان ہے، قبرستان نہیں بلکہ وہ کئی ایک قبرستان ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اس میں تم سے پہلے دفن کیے جا چکے ہیں، ان کی بھی خواہش تمہاری خواہش کی طرح تھی، اور یہی حال تمہارا بھی ہے کہ تم نے قبرستان کی نہیں بلکہ قبرستانوں کی زیارت کر لی، قبرستان میں چلے گئے، تم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر دفنائے جا چکے ہیں، ان کی زیارت کر لی تم نے، لیکن تب بھی جو ہے تمہاری خواہش کم نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ڈانٹنے کا انداز ہے اللہ رب العالمین کا، اور مفسرین فرماتے ہیں وعید بعد وعید،
ایک وعید کے بعد یہ دوسری وعید ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کا استعمال کیا۔ ایک کب جانے گا انسان؟ کہ جب اس کی موت واقع ہوگی، وہ قبر میں جائے گا، وہیں پر جان لے گا کہ دنیا میں جو ہم کر کے آئے ہیں اس کا اس قبر میں کیا انجام ہو رہا ہے، وہیں پر جان لے گا۔ اللہ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، اچھی طرح سے جان لو گے، یعنی آخرت میں جا کر پھر جانو گے، پھر وہاں پر جا کر جانو گے، جب تم اپنی آنکھوں سے اپنا ٹھکانہ دیکھو گے، جنت یا جہنم دیکھو گے تو وہاں پر جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کاش کہ تم کو دنیا کے اندر علم الیقین ہو جاتا۔ علم الیقین، ایک ہوتا ہے یقین جو پختہ نہیں ہوتا ہے، ایک علم الیقین جو بالکل پختگی والا یقین ہوتا ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں، جو بالکل پختہ ہوتا ہے، جس کو جاننے کے بعد انسان جو ہے کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا ہے، نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی حقیقت جان لی، نافرمانی کا کام نہیں کرے گا۔ جب اس کا اللہ کی ہیبت اس کے ذہن میں ہوگی تو نافرمانی کا کام نہیں کرے گا۔ جہنم کی حقیقت کے بارے میں علم الیقین ہو گیا تو جہنم میں لے جانے والے کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے کبیرہ گناہوں کی خطرناکی کا اگر علم الیقین ہو گیا تو پھر کبیرہ گناہ کرنے کی وہ کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کاش کہ تم کو دنیا کے اندر علم الیقین ہو جاتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم اس کو دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ تو ایک مرتبہ انسان، دو مرتبہ اللہ نے کہا، دو مرتبہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کا کیا ٹھکانہ ہے، اہل جنت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے ہے، تو صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھائے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا۔ تو ایک مرتبہ ہم اپنا ٹھکانہ قبر میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اپنے ٹھکانے کو دیکھو گے، جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، یعنی ابھی تو تم سن رہے ہو اور قبر میں صرف تم کو نظارہ کرایا گیا، لیکن آخرت میں جب جاؤ گے تو وہاں یقین کی آنکھوں سے اپنے سامنے جہنم کو دیکھو گے۔ اور اللہ رب العالمین آخر میں فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، کہ ہم نے تم کو اسلام کی نعمت دی تھی، اس کی قدر تم نے کہاں تک کی، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی تھیں۔ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ کان کے بارے میں پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھے گا، ہاتھ کے بارے میں پوچھے گا، پیر کے بارے میں پوچھے گا، جو کھانا پینا اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے، جو صحت اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس صورت کے خلاصے سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اصلی مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کی جس کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے برساتے ہیں. وہ پانی زمین پر آتا ہے اور زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے. زمین میں سبزہ اگتا ہے, زمین میں فصلیں اگتی ہیں, انسان جن فصلوں کو کھاتے ہیں اور اسی طرح سے جانور جن چیزوں کو کھاتے ہیں وہ چیزیں بالکل آب و تاب پر ہوتی ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم یہ پھل کاٹ لیں گے, انسان سمجھتا ہے کہ ہم اپنی کھیتی کاٹ لیں گے. اچانک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارا عذاب آتا ہے. ہمارا عذاب آتا ہے تو اس پوری سرسبز و شادابی کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیتا ہے کہ لم تغن بالامس, ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہماری زندگی کا معاملہ ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, پڑھائی لکھائی کرتے ہیں, اور اسی طرح سے انسان اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے اس کو کہ وہ اپنا مستقبل دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا. کیسی کیسی معصوم جانیں دنیا سے جا رہی ہیں, اور پھر آج کے زمانے میں کیا بتانے کی ضرورت ہے, جبکہ آپ دیکھیے کہ وہ مہلک امراض جو خال خال سننے میں آتے تھے وہ مہلک امراض بالکل عام ہو گئے ہیں. جن کے پاس آپ دیکھیے وہ مرض موجود ہے, وہ مہلک امراض عام ہوتے جا رہے ہیں. نوجوان جو ہے ان مہلک امراض میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے دنیا کی بے ثباتی, آپ دیکھیے اس سے پتہ چلتی ہے کہ ایک ہمارا ملک جو ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیچارے کس طرح سے اس دنیا سے جا رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے یقیناً ان کو اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ ایک بھائی مر رہا ہے تو دوسرا بھائی جو ابھی صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے وہ اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے. ایک ماں مر رہی ہے, بیٹا کلمہ پڑھا رہا ہے. اتنی سمجھ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی ہے. یقیناً یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے میرے بھائیوں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کی بے ثباتی آپ سمجھ لیجئے, ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ فلسطین کے عوام اچھی طرح سے جان رہے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جب پڑوس میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو لے کر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب مریں تو ایک ساتھ مریں. سب کہتے ہیں اللہ اکبر کہو, کلمہ پڑھو. باپ کلمہ پڑھا رہا ہے, بیوی کو کلمہ پڑھا رہا ہے, اپنے بچوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے. اس طرح سے وہ اپنی موت کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو آسان فرمائے, اور اللہ رب العالمین ظالموں کو نیست و نابود کر دے, اور اللہ رب العالمین مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے, اور تمام مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. بہرحال میرے بھائیوں, یہ وقت ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا. خاص طور سے اللہ رب العالمین کی طرف اس موقع پر رجوع کریں. ہم اپنے لیے دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں. دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیں, اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی کس طرح بھلائی ہو سکتی ہے, ہم سب اس کی فکر کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق زندگی برتنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے, اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. قیصر بھائی نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے, ان کی بہن کا بامبے میں ایک اہم آپریشن آج ہونا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے آپریشن کو کامیاب بنائے اور ان کی اس بیماری کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين المستضعفين في فلسطين والمسجد الأقصى من مكر الماكرين اليهود الغاصبين برحمتك يا أرحم الراحمين.